الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پاکستان میں آج ماہ ربیع الآخر، ماہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے. اہل ایمان، اہل محبت آج کے دن سالانہ بڑی 11ویں شریف مناتے ہیں، منا رہے ہیں. 11 تاریخ مشہور ہے محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، قطب یزدانی، قندیل نورانی، جامع الاسرار والمعانی، پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں، محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی یہ تاریخ مشہور ہے وفات کی، وصال کی. تو ان کو ہدیہ کرنے کے لیے جب بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس کو 11ویں شریف کہہ دیتے ہیں. تو آج چونکہ اصل تاریخ ہے، اس کو لوگ سالانہ بڑی 11ویں شریف کہتے. گزشتہ رات 3 گھنٹے میں نے یہیں بیان کیا تھا. کچھ باتیں آج بھی کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے
ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایصال ثواب کے حوالے سے آپ سنتے ہیں کہ ہم اپنے وفات پا جانے والوں کو کچھ پڑھ کر، کھانا کھلا کر، کپڑے دے کر، کوئی نیکی کر کے اس کا ثواب بخشتے ہیں۔ ہمارے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، جتنوں کو بخشیں اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس عمل کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ یہ 11ویں شریف بھی ایصال ثواب کا ہی نام ہے۔ گناہ گار کو ایصال ثواب کریں، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کسی نیک کو ایصال ثواب کریں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حسنی حسینی سادات میں سے ہیں۔ والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی ہیں، امام حسن کی اولاد میں۔ والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین کی اولاد سے حسینی ہیں۔ اس کو نجیب الطرفین بھی کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے ان کو یہ نسبت اور سعادت حاصل ہے۔ الحمدللہ۔ کراچی شہر میں ایک مرتبہ پھر کہا جا رہا ہے کہ کورونا وائرس شدت اختیار کر گیا ہے۔ تمام دوستوں سے یہی کہوں گا کہ جب تک بیٹھے ہیں اگر ہو سکے تو فیس ماسک، منہ پوش اگر آپ کے پاس ہو تو پہن کے رکھیں۔ احتیاط میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، احتیاط کرنے میں بہتری ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی نسبت بہت ہے کہ وہ آل رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، شہزادے ہیں۔ پھر آپ کا دوسرا فیضان کہ آپ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھے۔ ایک دن کے بچے کو نہیں پتا ہوتا مہینہ کون سا ہے، رمضان کیا ہے، روزے کی تعریف کیا ہے، مگر وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی روزے رکھے، پورے گیلان میں مشہور ہو گیا تھا سیدوں کے ہاں ایک لڑکا ہوا ہے اور وہ روزے رکھتا ہے۔ یہ آپ کی پہلی کرامت پیدائش کے بعد ظاہر ہوئی۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علم دین حاصل کرنے میں جو محنت کی ہے، نفس کو قابو کرنے کے لیے جو مجاہدہ کیا، جو کوشش کی ہے، اس کی تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے 4 برس کی عمر سے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے رہے، اتنے علوم حاصل کیے گیلان میں، پھر بغداد جا کر کہ استاد نے خود اپنی مسند پر، اپنی سیٹ پر ان کو بٹھایا کہ اب تم پڑھایا کرو۔ 25 سال آپ نے جنگلوں میں گزارے ہیں مجاہدہ کرنے میں، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔
ساری رات عبادت میں گزاری، 15 برس اس طرح گزارے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے رات بھر میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے، ختم قرآن کرتے۔ مادرزاد ولی اللہ ہونے کے باوجود اتنی محنت یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اگر اللہ کا قرب چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کس قدر عبادت کرنی چاہیے۔ گزشتہ رات بھی یہ بات میں نے بتائی کہ کوئی جاہل ہرگز ولی اللہ نہیں ہوتا۔ سیدنا غوث اعظم نے کتنا علم کس کس محنت سے حاصل کیا۔ آج کل پیر کہلانے والے اکثر لوگ دینی علوم حاصل نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، عبادت میں ان کا وہ حال، وہ تو فرائض اور واجبات میں بھی کمزور ہوتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم فرائض واجبات کے علاوہ کتنی محنت کرتے تھے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ نے ان کو جو شان عطا فرمائی وہ مشہور کہ نبیوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بلند، اور حضور کی امت کے ولیوں میں غوث پاک کی شان بہت بلند ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ غوث کہلاتے ہیں۔ اولیاء کے ان درجوں کی کچھ تفصیل بھی میں نے رات کو بیان کی کہ اولیاء میں کتنے درجے ہوتے ہیں۔ عام ولی ہوتے ہیں، خاص ولی ہوتے ہیں، پھر درجے، پھر غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، اخیار ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، آگے کتنے اور سلسلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ شان اور درجہ اور مرتبہ عطا کیا۔ ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، پیارے کو کہتے ہیں، مقرب کو کہتے ہیں، مددگار کو کہتے ہیں۔ وہ اللہ کے ولی، اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کی مدد کی، اللہ کی مخلوق کی مدد کی، اس لیے وہ ولی اللہ ہیں، ولیوں کے سردار ہیں۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہی کتنے اولیاء نے جمع ہو کر یہ اعلان کیا، ان قریب بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا جو اللہ کے حکم سے یہ اعلان کرے گا کہ اس کا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو اس وقت کے ولی اس کا اعلان سن کر اپنی گردنیں جھکائیں گے اور اس کی بزرگی کا اعتراف کریں گے۔ ان اولیاء نے کہا ہم ابھی سے اس کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنی گردنیں جھکاتے ہیں۔ یہ استقبال ہو رہا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مرتبہ، یہ شان کیسے ملی؟ تو انہوں نے پوری امت کو ایک سبق سکھا دیا، فرمایا مجھے سچ کی وجہ سے شان ملی ہے۔ آج سچ ہماری زندگی سے نکل گیا، جس کی وجہ سے برکتیں، رحمتیں، بھلائیاں، محبتیں رخصت ہو گئیں۔ جو سچ کو اختیار کرتا ہے اس کو بہت فائدے ہوتے ہیں، امتحان بھی ہوتے ہیں، کڑی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جو ثابت قدم رہیں پھر وہ اللہ تعالی کی طرف سے نوازے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم کے والدین کے بارے میں بھی
واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غوث کہتے ہیں۔ لفظ غوث کے بارے میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ اس کے معنی ہیں فریاد رس۔ آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ فریاد کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں، پکارتے ہیں، تو جو آپ کی مشکل دور کرے، فریاد رسی کرے، اس کو غوث کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی ایک دوسرے کی مدد کا حکم دیا۔ بندے ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ہم سب کو کہا گیا، اور ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ یہ غوث وہ خود سے نہیں بنے، ان کو غوث میرے رب نے بنایا۔ حدیث شریف میں بھی ثبوت ملتا ہے۔ آج کل فریاد کو اپیل کہا جاتا ہے، تو جس کے سامنے اپیل کی جائے وہ کون ہوا؟ جو آپ کی اپیل سنے، آپ کی مدد کرے، پھر وہ کون ہوا؟ یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اغیثونی، یہ الفاظ حدیث میں موجود ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، قرآن حدیث سے یہ ثبوت موجود ہے۔ وہ ولیوں میں جو مرتبہ شان رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، کہ جہان میں جتنے اور غوث ہیں وہ ان میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ نام ہے عبد القادر، القادر کے بندے ہیں، تو القادر کے جلوے نظر آتے ہیں تو عبد القادر میں نظر آتے ہیں۔ اللہ کی قدرت کے جلوے ان میں نظر آتے ہیں۔ وہ صاحب کرامت بھی ہیں۔ یہ کرامت اللہ کا فعل ہے، ظاہر اس کے ولی سے ہوتا ہے۔ کرامت کے معنی بزرگی کے ہیں، اور کرامت اس کام کو کہتے ہیں جو خارق عادت، یعنی عادت کے خلاف۔ یہ اللہ تعالی کے ولیوں کو یہ کمال حاصل ہوتا ہے۔ کام اللہ کا ہے، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے یہ شان عطا فرماتا ہے۔ لیکن ولی کی نشانی کرامت ہی نہیں ہے، بلکہ دین پر، حق پر ثابت قدمی، جس کو استقامت کہتے ہیں۔ حق پر ثابت قدم رہنا یہ ہزار کرامتوں سے بہتر۔ امام پاک سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں استقامت کا جو مظاہرہ کیا، اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ اتنے بڑے ولی، شہنشاہ ولایت کے بیٹے، انہوں نے کوئی کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ لوگ اس بات کو کرامت سمجھتے ہوں گے کہ امام پاک کو پانی مل جاتا، وہ کسی طرح یزیدی لشکر کی آنکھوں میں دھول جھونک کے نکل جاتے، ان کو راہ فرار مل جاتی، کوئی آندھی چلتی اور سارے لشکر کو اڑا کے لے جاتی۔ وہ یہ چاہتے تو یہ بھی ہوتا، مگر انہوں نے جو استقامت دکھائی، ثابت قدمی حق پر، یہ سب سے بڑی ان کی کرامت۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو ہماری مدد کرتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ کی مدد کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ تو اتنی تکلیف میں حق پر ثابت قدم رہنا یہ ان کی کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ والے اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ ہی کی رضا اختیار کرتے ہیں۔ ہم خواہشات کے بندے ہیں، ہماری خواہش پوری ہو جائے تو سب ٹھیک ہے، خواہش پوری نہ ہو تو شکوے شکایتیں۔ اللہ والے ہر حال میں شکر کرتے۔
یہ بندوں کی بھی مدد کرتے ہیں، دین کی بھی مدد کرتے ہیں۔ سیدنا غوث اعظم نے دین کی اتنی مدد کی کہ آپ کا لقب محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے۔ آپ کے حوالے سے جتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، میں نے اس میں سے کچھ آپ کو سنائے، کچھ ابھی سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں مریض بھی لائے جاتے، بیمار لوگ۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن خضر بن حسین موصلی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضور غوث پاک کی خدمت میں اکثر جایا کرتے تھے۔ وہ 13 برس تک حضور غوث پاک کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ ان کرامات میں ایک یہ بات دیکھنے آئی کہ طبیب، جن کو آپ ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، جس مریض کو لا علاج بتا دیتے کہ تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، وہ بھی غوث پاک کی خدمت میں لایا جاتا، آپ دعا فرماتے، اپنا دست مبارک اس کے بدن پر پھیر دیتے تو اس کو شفا مل جاتی۔ خلیفہ المستنجد، اس کے عزیزوں میں سے ایک شخص تھا، اس کو استسقاء کی بیماری تھی۔ اس بیماری کی وجہ سے پانی بہت پیتا تھا، وہ پیاس بہت لگتی تھی اس کو، پانی پی پی کے اس کا پیٹ پھول گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں، ہم نے جتنی دوائیں دینی تھی دے دی۔ اس کو بھی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پہ پھیرا تو یوں لگتا تھا اس کو کبھی بیماری تھی ہی نہیں۔ جناب ابو المعالی احمد بن ظفر بن یونس بغدادی حسینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے 15 ماہ کے بیٹے کو، 1.25 سال کا بیٹا تھا، اس کو شدید بخار تھا۔ کسی علاج سے بخار ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ میں بڑا غم زدہ، بڑا پریشان رہنے لگا۔ جب میری پریشانی حضور غوث پاک نے دیکھی، وہ مجھے اپنے پاس بلایا اور فرمایا گھر جاؤ اور بچے کے کان میں کہو، اے ام ملدم، یہ بخار کا نام ہے، تمہیں شیخ عبد القادر حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کو چھوڑ کر چلی جاؤ اور حلہ یا حلہ کی طرف، علاقے کا نام، اس کی طرف بھاگ جاؤ۔ اس نے آ کر اسی طرح کیا، بچے کا بخار ختم ہو گیا، مگر وہ جو علاقہ تھا حلہ، اس پر سخت بخار آنے لگ گیا۔ لوگوں نے حضور غوث پاک سے پھر کہا، آپ نے دعا فرما دی، 83 برس تک پھر اس علاقے میں بخار نہیں آیا۔ وہ بیان کرتے ہیں شیخ عارف ابی عبداللہ محمد بن ابی الفتح، وہ بچہ بوڑھا ہو گیا جس کے لیے غوث پاک نے فرمایا تھا، اس کو پھر زندگی بھر یہ تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میں حضور غوث پاک کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں نے احترام کی وجہ سے کھانسنا اور تھوکنا، حالانکہ بخار تھا، زکام تھا، بلغم جس کو آج کل فلو وغیرہ کہتے ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا،
تو حضرت نے مجھے دیکھ لیا، غوث پاک نے فرمایا گھبراؤ نہیں، نہ آج کے بعد تمہیں یہ بلغم ہوگی، نہ آئندہ کبھی کھانسی ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 80 برس سے زیادہ ہو گئے، مجھے یہ تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ ایک شخص تھا، آپ کی خدمت میں رہتا تھا، اس کو لوگ الطول کہہ کے پکارتے تھے، وہ بڑا لمبا تھا۔ ایک دن اس نے عرض کی کہ حضرت مجھے لوگ لمبا کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ میرا قد اتنا لمبا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تم لمبی عمر پاؤ گے اور لمبے سفر کیا کرو گے۔ وہ 137 سال زندہ رہا اور اس نے دنیا بھر کی سیر کر لی۔ وہ کوہ قاف پر بھی دیکھا گیا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ پر جانے والا وہ پہلا شخص تھا اس زمانے میں۔ دریائے دجلہ، کیونکہ عراق کے معنی دریا کے کنارے آباد ہونے والا علاقہ، جیحون اور دجلہ کے کنارے یہ آباد ہے، عراق کہتے ہیں، اب تو پورا ملک ہے۔ اس دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی۔ طغیانی کا مطلب طوفان، شدت۔ بغداد شہر کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ لوگ حضور غوث پاک کے پاس آئے اور کہا اللہ کے لیے ہماری مدد کریں۔ حضرت غوث پاک نے اپنی لاٹھی، اپنی عصا پکڑا، دریا کے کنارے تشریف لائے اور دریا کے کنارے پر ایک جگہ اپنے عصا کو، لاٹھی کو مارا، ضرب لگائی، فرمایا بس یہاں تک، بس یہاں تک۔ پانی وہیں رک گیا، اس سے آگے نہیں آیا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ تو منہ بندے کا ہوتا ہے، بولنے والا خدا ہوتا ہے۔ تو پھر اس بندے سے وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں جو اس کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ تو جب زبان پر اللہ بول رہا ہے تو پھر کیا شان ہوگی۔ نفحات الانس میں مولانا جامی نے بھی لکھا جب بندہ غوثیت، قطبیت کے مقام پر پہنچتا ہے اس کو کن عطا ہو جاتا ہے۔ یہ کن کہنا یہ اس کو عطا ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے، جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ شیخ معمر ابو المظفر منصور بن مبارک وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے غوث پاک جیسا با اخلاق اور وسیع الظرف، وسیع الظرف کا مطلب بڑے حوصلے والا انسان نہیں دیکھا۔ آپ بہت ہی مہربان، بڑے مشفق، کریم، عزت والے تھے۔ اتنی بزرگی کے باوجود آپ چھوٹوں سے لطف و کرم فرماتے، ان کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کے ساتھ پیش آتے، غربا مساکین کی تواضع کرتے، فقراء کو، بھکاریوں کو اپنے دروازے پر کھڑے ہونے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ عطا کر دیتے۔ کبھی آپ کسی امیر یا تونگر کے دروازے پر نہیں جاتے تھے، کسی بادشاہ یا وزیر کی بارگاہ میں قدم نہیں رکھتے تھے۔ یہاں ایک بات سن لیں، اپنی حاجت کے لیے، اپنے کام کے لیے کسی رئیس، امیر کے دروازے پر فقیر کا جانا یہ اس کی عزت کی بات نہیں۔ کہاوت ہے نعم الامیر علی باب الفقیر وبئس الفقیر علی باب الامیر، کہ بہت اچھا ہے فقیر کے لیے کہ وہ کسی وزیر کے، امیر کے دروازے پر نہ جائے، دنیا کی طلب کے لیے، حاجت کے لیے
جو فقیر ہے، فقیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اب فقر اختیار کرتا ہے، اس سے مراد بھکاری ہونا نہیں ہے، گداگر نہیں ہے. ہمارے ہاں بھکاری کو بھی فقیر کہتے ہیں. تو جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو، جس نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہو، وہ اپنی حاجت کے لیے کسی وزیر امیر کے دروازے پر نہ جائے تو یہ اس فقیر کے لیے اچھا ہے. اور وہ وزیر امیر جو نیکی کی غرض سے دعا لینے کسی فقیر کے پاس آئے، وہ اچھی بات ہے. آج کل تو لوگوں کا معاملہ الٹا ہو گیا. تو حضرت کسی بادشاہ یا وزیر کے پاس نہیں جاتے تھے. حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ العزیز امیر خسرو کا تعلق 12 بادشاہوں سے رہا. تو بادشاہ وقت نے حضرت نظام الدین اولیاء سے ملنا چاہا. امیر خسرو سے کہا سفارش کرو، تمہارے پیر صاحب ملتے نہیں ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے آ کر عرض کر دی کہ حضرت میں بادشاہ سے مل کے آیا ہوں، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، میرے کہنے پہ مل لیجئے. فرمایا مجھے اس سے کوئی کام نہیں ہے، میں اس سے نہیں ملوں گا. ان کا حضرت میں اس کو ٹائم دے چکا. فرمایا ٹائم تم نے دیا ہے، میں نے نہیں. وہ ایک دروازے سے آیا، آپ دوسرے دروازے سے نکل گئے، بادشاہ سے ملاقات نہیں کی. بادشاہ نے کہا خسرو تم نے ہمارا راز فاش کر دیا، سیکرٹ ہمارا لیک آؤٹ کر دیا، یہ تو جرم ہے. تم نے ایسا کیوں کیا؟ اچانک ہم آتے مل لیتے، تم نے کیوں بتایا؟ تو خسرو نے جواب دیا تیرا راز فاش کرنے کی سزا جان جا سکتی ہے، میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا. اپنے مرشد کو ناراض کرتا تو میرے ایمان کو خطرہ ہو جاتا. تو حضرت غوث اعظم کسی بادشاہ یا وزیر سے ملنے اپنے کام کے لیے نہیں جاتے تھے. وہ کہتے ہیں شیخ معمر کے ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا، آپ بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے کہ چھت سے مٹی گری. اس زمانے میں سیمنٹ نہیں ہوتا تھا، گارے سے عمارتیں بنتی تھیں. آپ نے اس مٹی کو جھاڑا، پھر گری، پھر جھاڑا، پھر گری، پھر 3 مرتبہ. چوتھی مرتبہ مٹی گری تو آپ نے سر اٹھایا اور چھت پر ایک نگاہ ڈالی. آپ نے ایک دیکھا تو ایک چوہیا تھی، مادہ چوہا جس کو کہتے ہیں چوہیا، وہ شرارت کر رہی تھی، اس کی وجہ سے مٹی گر رہی تھی. آپ کی نگاہ پڑتے ہی وہ چوہیا 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر آ گری. آپ نے لکھنا چھوڑ دیا اور رونے لگ گئے. میں نے عرض کی اے غوث پاک یہ رونے کا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا مجھے خیال آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی طرف سے مجھے ذرہ بھر نقصان پہنچا، کس کی طرف سے؟ اونچی کہیے گا، بڑے دھیان سے یہ جملہ سنیے گا. اگر کسی مسلمان کی طرف سے مجھے نقصان پہنچا تو کہیں اس کی حالت بھی اس چوہیا جیسی نہ ہو جائے. لحوم الاولیاء مسمومۃ، اللہ والوں کے جسم گوشت جو ہے زہریلے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ ان کی بے ادبی کرنے والا بچتا نہیں. اللہ والوں کے بارے میں اگر اچھا جملہ نہیں نکلتا تو برا جملہ نکالنے کی ضرورت، خاموش رہے. اگر وہ واقعی اللہ والا ہے تو ضرور پکڑ ہوتی ہے. تھانے دار کے دوست کو کوئی نقصان پہنچائے تو تھانے دار پکڑ لیتا ہے. دنیا میں بادشاہ کے دوست کو کوئی ستائے تو بادشاہ پکڑتا ہے، تو اللہ کے دوست کو کوئی ستائے اللہ نہیں پکڑے گا. تو ہمیں ڈرنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت حافظ ابو عبداللہ بن بخاری نے لکھا ہے کہ مجھے ابو عبداللہ جبائی نے خط لکھا جس سے میں نے یہ بات نقل کر لی تھی
کہ حضور غوث پاک فرمایا کرتے تھے میری دلی آرزو ہے کہ میں نے جو میری ابتدائی زندگی تھی اس کی طرح جنگلوں میں بیابان علاقوں میں نکل جاؤں تاکہ مجھے مخلوق خدا نہ دیکھے اور نہ میں کسی کو دیکھ سکوں، لیکن اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری مخلوق کو نفع پہنچاؤ، تو میرے ہاتھ پر 500 یہودی اسلام لائے اور 1,00,000 افراد جن میں چور، ڈاکو، فاسق، فاجر تھے، انہوں نے میرے سامنے توبہ کی اور فرمایا ایک آدمی کا سیدھا کر دینا بڑی بات ہے، اللہ نے اتنے لوگوں کو مجھ سے فائدہ پہنچایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ذرا دیکھیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں آرام دہ جگہ ملے، کوئی اچھا محل ملے ٹھہرنے کو، ہوٹل وغیرہ یہ وہ۔ حضرت شیخ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے ابا جان حضور غوث پاک نے اس وقت تک حج نہیں کیا جس وقت تک آپ کے احکام ولایت جاری نہیں ہو گئے، یعنی آپ کی شان ولایت سب طرف اس کا ظہور نہیں ہو گیا۔ ایک حج کے موقع پر میں آپ کے اونٹ کی رسی پکڑے جا رہا تھا، ایک مقام سے گزرے، ایک علاقے سے گزرے، ہم نے وہاں پر کچھ پڑاؤ، کچھ ٹھہراؤ، کچھ قیام کیا، کچھ دیر کے لیے رکے۔ یہ بستی بغداد کے حدود میں تھی، یعنی اس کے مضافات میں کہلاتی تھی۔ میرے ابا جان نے مجھے حکم کیا معلوم کرو اس بستی میں سب سے زیادہ مالی طور پر کمزور، جس کو آپ غریب مسکین کہتے ہیں، وہ شخص کون ہے؟ میں نے ایک ایسا گھر دیکھا جس کے در و دیوار گر چکے تھے، ایک بوڑھا شخص اپنی بیوی کے ساتھ ایک خیمے میں گزر اوقات کر رہا تھا، وہ خیمہ بھی سلامت نہیں تھا، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے والد صاحب قبلہ کو بتایا، آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ ہمیں ٹھہرنے کی اجازت ہے۔ ہمیں اس خیمے میں رات گزارنے کی اجازت ہے؟ اس نے اجازت دے دی۔ آپ نے اپنے مریدوں کو اور ساتھیوں کو کہا کہ اس خیمے کے ارد گرد سب پڑاؤ ڈال دیں، اور آپ بھی وہیں ٹھہر گئے۔ قصبے کے امیروں کو، وہاں کے لوگوں کو پتہ چلا، سب دوڑے ہوئے آئے، حضرت ہمارا گھر بڑا ہے، انتظام اچھا ہے، وہاں قیام فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میں یہیں ٹھہروں گا۔ شہر کے لوگ تحفے تحائف لانے لگے، کوئی اونٹ لایا، کوئی بکریاں لایا، کوئی کھانا لایا، کوئی کپڑے لایا، سب اسی غریب کے گھر میں وہ سامان آتا رہا، ڈھیر لگ گئے۔ جو بھی آتا حضرت کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی مٹھائی جس کو کہتے ہیں، کوئی کھانے کی چیز، کوئی اور ہدیہ لے کر آتا۔ آپ نے تمام ساتھیوں سے جو آپ کے ساتھ تھے فرمایا میں ان تمام تحفوں سے، چیزوں سے دستبردار ہوتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہوں گا یہ ساری چیزیں اس شخص کو دے دیں، جس کا یہ خیمہ ہے، یہ جو بوڑھا بوڑھی ہے، ان کو دے دیں۔ سب نے ان کو دے دیا۔ سحری کے وقت آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ شیخ عبد الرزاق غوث پاک کے فرزند فرماتے ہیں 1 سال کے بعد میں اس قصبے میں سے گزرا تو میں نے دیکھا
کہ اس خیمے والے کا بڑا سا گھر بن گیا اور مال مویشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ غریب پروری، غریب نوازی۔ اللہ والوں میں ہمیں تو جو تحفے ملے نا جمع کر لیتے ہیں نا جی، یہ بھی چیز یہ بھی چیز، اللہ والے بانٹتے ہیں۔ وہ دنیا بھی دین بھی۔ آپ کے مصلے کے نیچے لوگ ہدیہ رکھ دیتے تھے، جو کچھ خزانہ غیب سے آتا آپ اسے ہاتھ نہیں لگاتے، خادم کو فرما دیتے تھے وہ اپنی ضرورت کے مطابق نکالتا رہے لنگر چلنے کے لیے۔ روٹیاں جہاں سے لا رہا ہے، سبزی جہاں سے لا رہا ہے، سارا یہاں سے نکالتا رہے۔ خلیفہ وقت جو بادشاہ تھا وہ آپ کو بہترین پوشاک، خلعت فاخرہ، شاہی لباس بھیجتا تھا۔ تو آپ فرماتے تھے جاؤ وہ جو چکی والا ہے نا اس کو دے دو، کبھی فلانے کا نام اس خادم کو دے دو، اس کو دے دو۔ اس طرح آپ وہ قیمتی چیزیں بھی بانٹ دیا کرتے تھے۔ اور یہی ابو الفتح جس کی چکی سے آٹا منگواتے تھے، تو اس طرح آپ اس کو بہترین انعام بھی دیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، شیخ عبداللطیف بن شیخ ابی نجات فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بزرگوں، بعض لوگوں کا قرضہ آپ کے ذمے ہو گیا، کچھ لوگوں سے اسی طرح لنگر کے لیے پیسے لے لیے خادم نے، تو قرضہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے میں پہلے ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا، ان میں سے ایک قرض دار جس نے قرض لیا ہوا تھا یا جس کا قرض دینا تھا، وہ بغیر اجازت لیے آپ کے پاس بیٹھ گیا اور لمبی گفتگو شروع کر دی۔ کچھ سونا نکالا اور کہنے لگا یہ آپ کا ہے، اور یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ اندازہ کریں وہ ہدیہ لایا، آپ نے جن کا قرض دینا تھا وہ لوگ، وہ لسٹ ہوگی اس کی خادم کے پاس۔ جب ایک شخص آیا اس نے ہدیے میں سونا پیش کیا، آپ نے فرمایا یہ لے لو اور جتنے قرض خواہ ہیں ان میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جو آیا تھا یہ جیولر تھا، صراف قدر کہتے ہیں ان کو۔ فرمایا یہ بظاہر تمہیں بندہ نظر آ رہا تھا، یہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ مجھ پہ چونکہ قرض ہو گیا تھا تو اس نے اللہ کی طرف سے میری مدد کی ہے تاکہ قرضہ جلدی سے اتر جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور غوث پاک کے ملنے والوں میں سے ایک کسان حضرت کے لیے گندم بوتا تھا اپنے کھیت میں۔ ایک دوست تھا جو نان بائی کا کام کرتا تھا، روٹیاں وغیرہ تیار کرتا تھا، آپ کے لیے بہت صفائی کے ساتھ آٹا گوندتا، بہت خیال رکھتا صفائی کا، اور روٹیاں پکایا کرتا تھا، اور صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ وہ روٹیاں جو پاس بیٹھے ہوتے تھے ان میں تقسیم فرما دیتے تھے، جو بچ جاتا یا لوگ جو ٹکڑے چھوڑ دیتے وہ آپ کھا لیتے تھے۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی آپ اس طرح لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، کسی تحفے کو رد نہیں کرتے تھے۔ کوئی نذرانہ پیش کرتا قبول کر لیتے، مگر اس نذرانے کو اکثر بانٹ دیتے تھے۔ محمد بن خیزر حسینی کہتے ہیں مجھے میرے والد صاحب نے بتایا، ایک دن میں جمعہ پڑھنے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں تھا، ان کی مسجد میں ایک تاجر آیا اور کہنے لگا میرے پاس زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ مال ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ مستحق لوگوں میں تقسیم کر دوں، مگر مجھے کوئی مستحق شخص نہیں ملا۔ آپ نے فرمایا اسے دے دو جو اس مال کا مستحق ہو، اور جو مستحق نہیں اسے بھی دے دو۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں اللہ جو دے رہا ہے کیا تم اس کے مستحق ہو؟
وہ تمہیں نواز رہا ہے تو تم بھی نہ دیکھو کہ مستحق ہے یا نہیں، بانٹ دو لوگوں میں۔ ہمدردی، لوگوں کی بھلائی، خیر خواہی، یہ اللہ والوں کا طرز عمل۔ میں اس لیے یہ باتیں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کل کیا حال ہے۔ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء کی بات بڑی مشہور ہے۔ آپ جس علاقے میں آپ کی خانقاہ تھی، اس کے پڑوس میں ایک ہندوؤں کی بستی تھی، سارے ہندو رہتے تھے وہاں۔ کسی وجہ سے وہاں پر آگ لگ گئی 700 سال پہلے۔ بستی میں آگ لگی، کچے مکان تھے، لکڑی کے، کپڑے کے، ترپال کے، اس طرح کی کھجوروں کی چھال کے، آگ لگ گئی، سب کچھ جل گیا۔ گرمی کا موسم، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء نے سارے مریدوں کو حکم دیا، جاؤ ان کی مدد کرو، خانقاہ سے پانی لے کے جاؤ، آگ بجھاؤ۔ خود آپ کھلی چھت، کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں کھڑے رہے اور دیکھتے رہے کہ وہ خادم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آگ بجھ گئی۔ خانقاہ میں فرمایا کھانا تیار کرو، ان سب کو کھانا پہنچاؤ۔ حالانکہ وہ ہندو تھے، فرمایا کھانا پہنچاؤ، کھانا دیا گیا۔ فرمایا معلوم کرو کہ ان کے جو گھر تھے، ایک گھر جو ہے وہ کم سے کم کتنی لاگت میں بن سکتا ہے۔ ہر شخص کو اتنے پیسے دیے تاکہ وہ اپنا گھر دوبارہ بنا سکے۔ حالانکہ وہ ہندو تھے، لیکن خلق خدا کی بھلائی یہ اللہ والے کرتے ہیں۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے ان لوگوں سے، یہ محبت والے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک ٹوٹے دل کا بندہ فقیر تھا، دیکھ کر فرمایا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت آج میں دجلہ دریا کے اس پار تھا، ملاح کشتی والے کو کہا دروشی پڑھ لیں۔ کشتی والے کو کہا مجھے اس پار لے چلو، اس نے انکار کر دیا، تیرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں تجھے مفت نہیں لے کے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میرا دل ٹوٹ گیا، ابھی اس شخص کی بات ختم نہیں ہوئی تھی جو فقیر تھا۔ ایک شخص سونے کے 1000 سکے، جس کو دینار کہتے تھے، وہ تھیلی لے کر حاضر ہوا اور حضور غوث پاک کو پیش کی۔ آپ نے اس فقیر سے فرمایا یہ تھیلی اٹھا کر اس کشتی والے کے پاس لے جاؤ، اسے دے دینا اور کہہ دینا کہ وہ آئندہ کسی کو، یہ جس کا ٹیلی فون بجا یہ لے لو، اس سے فوراً لے لو، یہ مسجد ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ فرمایا اس کشتی والے کو یہ جا کر دے دو اور اسے کہنا آئندہ کسی کو کشتی میں بٹھانے سے انکار نہ۔ پیسے کی وجہ سے تجھے نہیں بٹھایا نا۔ اور اپنا لباس اتار کر غوث پاک نے اس فقیر کو دے دیا، فرمایا جاؤ اس کو بازار میں فروخت کر دو۔ اس وقت وہ قیمتی لباس 20 دینار، سونے کے 20 سکوں کے عوض بکا۔ فرمایا اب تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آج بھائی بھائی کو لوٹنے پہ لگا ہوا ہے۔ لوگوں کے نزدیک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا، روک لینا، کسی کو ناحق ستانا اب کوئی جرم ہی نہیں رہا، لوگ مزے لیتے ہیں۔
حالانکہ یہ کتنی بڑی اذیت دوسروں کو دی جا رہی ہے، اور اس کا گناہ کتنا ہے لوگوں کو اندازہ نہیں۔ 3 پیسے کتنی چیز ہوتی ہے؟ آج کے زمانے میں پرانے 3 پیسوں کو 50 روپے سمجھ لو۔ اب 50 روپے کسی کے مار لو گے، بھول گئے، یاد بھی نہیں رہا، وہ ہو سکتا ہے اس کو بھی یاد نہیں رہا ہوگا جس کے مار لیے، مگر لکھے گئے ہیں قیامت کے دن آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، آپ سے 700 نمازیں لی جائیں گی۔ اگر نمازیں نہیں ہوں گی، آپ سے کہا جائے گا دوسری نیکیاں دیں، نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس شخص کے گناہ آپ کو اپنے اوپر لینے ہوں گے، صرف 3 پیسے کے لیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں نہیں، یہی دنیا، ہڑپ کر لو، مزے کر لو۔ کس نے دیکھی ہے قیامت اور کس نے دیکھی ہے قبر؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ برا کرنے پر ہم کسی طرح سرخرو ہو سکتے؟ اونچی۔ شیخ صالح ابو الحسن علی بن محمد بن احمد بغدادی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، خواب میں حضور کو دیکھا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا خاتمہ اللہ کے کلام پر اور آپ کی سنت پر ہو، یعنی میں اس حال میں جاؤں کہ قرآن سنت کا صحیح ماننے والا، صحیح عمل کرنے والا بن جاؤں۔ فرمایا کہ تم خدا اور رسول کے احکام و سنت پر ہی وفات پاؤ گے۔ سنو، اپنا رہنما شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا لو، غوث پاک کے غلام بنا لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ حضور سے کہا، تینوں مرتبہ یہی جواب بنایا، جاؤ غوث پاک کے مرید ہو جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ تو بیڑا بیڑا۔ یہ مشائخ، شیخ کہتے ہیں استاد کو، مشائخ جمع ہو گئی، یعنی وہ بڑی تعداد میں پیر و مرشد حضرات، ان کی ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ حضور غوث پاک نے اپنے مریدوں سے یہ فرما دیا کہ میں مریدوں کا ضامن ہوں، میرا کوئی مرید اس وقت تک دنیا سے انتقال نہیں کرے گا جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن وہ سچا مرید صرف قادری لکھنے سے نہیں ہوتا، سچا مرید ہوگا تو یہ کرم ہوگا۔ شیخ اصیل ابی محمد عبد اللطیف بن شیخ ابن نجیب عبد القاہر بن عبداللہ سہروردی، یہ فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں بہت بڑے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ شیخ حماد دباس رحمت اللہ علیہ کو ہر رات ایک آواز آتی تھی، صدا آتی تھی، جیسے شہد کی مکھی بن بناتی ہے تو اس کی آواز، اس طرح کی آواز وہ ہمیں لگتی تھی۔ ان دنوں حضور غوث پاک اس شیخ حماد کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ لوگوں نے عرض کی حضور غوث پاک سے کہ آپ شیخ حماد سے پوچھیں کہ یہ آواز کیسی ہوتی ہے جو آتی ہے۔ حضور غوث پاک نے شیخ حماد سے کہا، لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو آواز آتی ہے یہ کیسی آواز ہے؟ تو شیخ حماد نے کہا، میرے 12,000 مرید ہیں۔ کتنے؟ 12,000۔ تو میں ان سب 12,000 کے نام بڑی تیزی سے لیتا ہوں، سب کے نام یاد، سب کے نام یاد، اور ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے جو میں اللہ سے منظور کراؤں۔
تو میں ان سب کے چونکہ نام پکارتا ہوں تو وہ آواز تمہیں اس طرح لگتی ہے۔ فرمایا میرا کوئی مرید اس وقت تک انتقال نہیں کرتا جب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی یا 1 مہینے کے اندر اندر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوتی ہے جو میری بیعت میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ بات غوث پاک نے سن کر کہا شیخ حماد کو، اگر اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا تو میں اللہ سے یہ وعدہ لوں گا کہ قیامت تک میرا کوئی مرید، کب تک؟ پھر کہیے گا، قیامت تک میرا، یعنی ان کے سلسلے میں، قادری سلسلے میں جو بھی مرید ہوگا اس وقت تک نہ مرے جب تک اس کی توبہ قبول نہ ہو جائے۔ اللہ سنو، غوث پاک کتنا بڑا اعلان فرما رہے ہیں، جو شخص میرے نام سے نسبت رکھے گا قادری کہلائے گا۔ جو بھی قادری کہلوانے والا میرے نام سے نسبت رکھے گا یا دل میں میرے لیے اچھا خیال رکھے گا، جس کو حسن اعتقاد کہتے ہیں، یعنی میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھے گا، فرمایا اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ اس کا مطلب کیا کہ کوئی اگر بیعت نہیں بھی ہوا لیکن میرے بارے میں اچھا خیال رکھے گا، مجھ سے محبت رکھے گا اور چاہے گا کہ مجھ سے نسبت، تو اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی۔ فرمایا وہ کتنی ہی دور فاصلے پر کیوں نہ ہو، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے یہ قسم اٹھا کے بات کی کہ وہ میرے دوستوں، میرے محبت کرنے والوں، میرا نام پکارنے والوں اور مجھ سے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو ہم نعرہ غوثیہ یوں ہی نہیں لگاتے، پکارتے ہیں ان کا نام، کیونکہ جو ان کا نام محبت سے پکارے گا اس کا بیڑا پار ہو۔ آپ نے فرمایا اگر میرے کسی نام لیوا کا عیب یا گناہ دیار مغرب میں ظاہر ہوگا اور میں مشرق میں ہوں گا، میں تب بھی اس کی حفاظت کا ضامن ہوں گا، اس کی عیب پوشی کروں گا، پردہ پوشی کروں گا۔ فرمایا مجھے حد نگاہ تک وسیع نامہ اعمال دیا گیا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا، اتنا لمبا نامہ اعمال دیا گیا جس میں میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کی باتیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا قیامت تک جو لوگ اپنی نسبت مجھ سے جوڑیں گے، مجھ سے عقیدت رکھیں گے، سب کے نام اس میں درج ہیں، اور مجھے یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے ان تمام لوگوں کو میری نسبت سے اللہ نے بخش دیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، بس غوث پاک کے مرید ہو گئے بیڑا پار۔ تو غوث پاک کا مرید نماز چھوڑے گا؟ گناہ کرے گا؟ اس کو گناہ پسند نہیں ہوگا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں، میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔
ایسے بڑے پیر اتنے محسن کی پھر ہم 11ویں کریں یا نہ کریں؟ ان کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں یا نہ کریں؟ مجھے اور آپ کو پہچاننا چاہیے وہ اللہ کی عطا سے ہمارے مشکل کشا ہیں۔ ذہن میں رکھیں، میں بار بار کہتا ہوں، شرک 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 کرنے والے، بات بات پر شرک کا فتویٰ لگانے والے، بخاری شریف میں یہ حدیث 3-4 مرتبہ آئی ہے، حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کی رغبت زیادہ کر لیں گے، لوگوں کو زیادہ ہو جائے گی، دنیا کو زیادہ پسند کریں گے۔ یہ جو بات بات پر آج شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، میں ایسے ہی صبح ٹیلی فون دیکھ رہا تھا، رات جو میں نے تقریر کی فجر کے وقت تک 1 لاکھ آدمی اس کو دیکھ چکا تھا انٹرنیٹ پر۔ یہاں تو تھوڑے سے آئے نا، لیکن دنیا نے اپنے اپنے نیچے کمنٹس لکھے ہوئے، کمنٹس میں کوئی کہہ رہا ہے جی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں ہے۔ بس تمہارا اگر اللہ نے کسی کو غوث نہیں بنایا تو روو اپنے نصیبوں کو، ہمارا غوث رب نے بنایا ہے، ہمارا داتا رب نے بنایا، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اور یہ جو انکار کرنے والے ہیں، ان کے بڑوں کی کتابوں میں بھی حوالے موجود، مگر یہ پھر بھی مانتے نہیں۔ تو نہ مانے تو بتائیں پھر ان کا کیا علاج ہے؟ میں نہ مانوں گا تو کوئی علاج نہیں۔ تو ان کے پیچھے نہیں لگنا، ہم قرآن و سنت کے مطابق یقین رکھتے ہیں۔ اور میں نے رات آپ کو قرآن سے بھی باتیں سنائیں کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے صاحبان کمال ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو قوت و اختیار عطا فرماتا ہے، کوئی شبہ نہیں۔ بہت سی کتابوں میں درج ہے یہ واقعہ۔ حضور غوث پاک کے پاس ایک شخص آیا مرید ہونے، آپ نے اس کو مرید کر لیا، وہ گھر گیا، جا کے سو گیا، ایک ہی رات میں اس کو 70 مرتبہ احتلام ہوا۔ میں زیادہ واضح نہیں کر رہا، آپ سمجھ گئے، انگلش والے ویٹ ڈریم کہتے ہیں۔ سویا، پھر کچھ ہو گیا، پھر سویا، پھر 70 مرتبہ اس کو یہ شکایت ہوئی۔ اور آپ کو پتہ ہے 2-3 مرتبہ ہی ہوئے تو کمزوری کا کیا حال ہو جاتا ہے، 70 مرتبہ۔ اور ہر بار کسی نئی عورت کے ساتھ، خواب میں جو واقعہ ہوتا تھا کسی نئی عورت کے ساتھ، بعض عورتوں کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا اور بعض اس کے لیے انجان، غیر شناسا۔ صبح جب اس نے غسل کیا، حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا جی آپ نے کون سی گرم نگاہ کر دی ہے، میرا تو حال برا ہو گیا۔ رات یہ مجھ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا، میں تو ساری رات لرزنے لگ گیا ہوں، جسم میں میرے طاقت نہیں رہی ہے۔ فرمائے اس رات کے واقعے کو برا مت سمجھ، بلکہ شکر کر، اللہ کا شکر کر۔ اس نے کہا جی میرا حال برا ہو گیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں شکر کر، اسی طرح روز رات کو ہوا تو میرا تو دیہانت ہو جائے گا، مر جاؤں گا میں۔ فرمایا شکر کر۔ اس نے کہا جی مجھے سمجھائیں شکر کا کیا مطلب ہوگا؟ فرمایا اس واقعے کو برا نہ سمجھ، یہ تیرے ساتھ مہربانی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی سمجھائیں۔ فرمایا جب تو میرے پاس مرید ہونے آیا تو میں نے تیری پیشانی کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ لکھا ہوا ہے، کوئی آنکھ والا ہو تو پڑھ لے گا۔ تیری پیشانی کو دیکھا تو اس میں لکھا تھا تو 70 مرتبہ زنا کرے گا۔ پھر میں نے لوح محفوظ میں دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ اللہ نے اسی لیے محفوظ کیا ہے کہ اللہ والے اللہ کی عطا سے دیکھ لیں۔
فرمایا وہاں دیکھا تو وہاں بھی لکھا ہوا تھا کہ فلاں 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 عورت کے ساتھ تم یہ کام کرو گے. ان کے عورتیں حلیے وغیرہ سب وہ بھی بتا دیے. تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرا مرید ہو کر ایسا کرے گا؟ اب تو یہ میرا مرید ہو رہا ہے، تو مرید ہونے کے بعد بھی ایسا کرے گا؟ تو میں نے دعا کی، یا اللہ اس کی تقدیر بدل دے، اس کی تقدیر بدل دے اور اس گناہ سے اس کو بچا لے. تو اللہ نے وہ کام جو تم نے جاگتے ہوئے کر کے گناہ کمانا تھا، اللہ نے خواب سے بدل دیا. اب تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہے. بتا فلاں فلاں عورتوں کے نام لیے، ان سے ہوا جن کو تو جانتا ہے؟ اس نے کہا بالکل. تو فرمایا شکر کر کہ تو نے جو کام جاگتے ہوئے کر کے گناہ کمانا تھا، اللہ نے خواب سے بدل کر تجھے گناہ سے بچا لیا، کیونکہ تو میرا مرید ہو گیا. تو غوث پاک کی دعا سے تقدیر بدلی یا نہیں بدلی؟ اونچی بدلی. اللہ والے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، شیخ صالح ابو محمد داؤد بن علی بن احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بغداد میں ہی ان کا مزار ہے، اور بہت بڑے ولی اللہ ہیں، غوث پاک سے بہت پہلے ہوئے. ان کے سامنے بعض لوگوں کے واقعات پیش کیے جا رہے ہیں، اور حضرت معروف کرخی ان لوگوں کا مقدمہ، ان کا کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. مجھے دیکھتے ہی حضرت معروف کرخی نے فرمایا، داؤد تم بھی اپنا واقعہ بیان کرو تاکہ میں اللہ کی جناب میں پیش کر دوں. تو وہ کہتے ہیں میں نے حضرت معروف کرخی سے کہا کہ مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے معزول کر دیا ہے، مجھے معزول کر دیا ہے، یعنی جو مرتبہ تھا اس سے ہٹا دیا ہے. فرمانے لگے نہ تم معزول ہوئے ہو، نہ تمہیں معزول کیا جائے گا. میں بڑا حیران، میں اٹھا، سحری کے وقت حضور غوث پاک کے مدرسے کی طرف آیا، دروازے پر بیٹھ گیا کہ اندر اطلاع ہو جائے کہ میں آیا بیٹھا ہوں. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے غوث پاک نے مجھے آواز دی، اور آواز دے کر کہا کہ تجھے معزول نہیں کیا گیا، تجھے معزول نہیں کیا گیا، نہ ہی کیا جائے گا. تم اپنا واقعہ سناؤ تاکہ میں بارگاہ الہی میں پیش کر دوں. میرے پاس جو بھی آتا ہے میں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں، اور اللہ تعالی کرم فرما دیتا ہے. اب دھیان سے ایک مسئلہ سن لیں، میں آپ کو مسئلہ سمجھا دوں، جنہوں نے نہیں سنا یاد کر لیں. اللہ والوں کے پاس ظاہری حیات میں ہوں یا وفات پا گئے ہوں، ان کے آستانے میں، ان کے مزار پہ جانا، یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، وہاں جا کے دعا کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بالکل درست ہے. رات واقعہ سنایا تھا حضرت زکریا کا، آپ نے سنا. پہلا طریقہ کہ کسی مزار پہ جانا کہ وہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے، وہاں جا کے دعا کریں گے قبول ہو جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہاں جانا اور اس بندے کا، اس ولی کا واسطہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، میں اس کا واسطہ پیش کرتا ہوں، اپنے اس نیک بندے کے صدقے میری حاجت پوری کر دے. اور اس کو کہنا کہ تم بھی اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو. یہ ہو گیا دوسرا طریقہ. دونوں یاد ہو گئے یا دوہراؤں؟ پوچھ رہا ہوں، پھر دوہرا دیتا ہوں. پہلے یہ جانا کہ نیک مقام سمجھ کے، مبارک مقام سمجھ کے کہ وہاں دعا قبول ہوگی، اللہ والے کی جگہ ہے، ایک طریقہ.
دوسرا یہ کہ وہاں جا کر اللہ سے دعا کرنا، اس اللہ والے کو اللہ کا پیارا سمجھ کر اس کا واسطہ پیش کرنا، وسیلہ پیش کرنا، اور اس کو بھی کہنا کہ تم بھی میری سفارش کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یہ کیا ہو گیا؟ دو طریقے۔ اب تیسرا طریقہ جس پر اعتراض ہوتا ہے، سن لو۔ گئے ہیں غوث پاک کے مزار پر، غوث پاک میرا یہ کام کر دیجئے، داتا صاحب میرا یہ کام کر دیجئے۔ وہ لوگ کہتے ہیں تم ڈائریکٹ مانگ رہے ہو، تم اللہ سے مانگو، ہاں ٹھیک ہے وسیلہ پیش کر لو، لیکن تم ڈائریکٹ مانگ رہے ہو۔ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، ہم اگر ڈائریکٹ بھی مانگیں تو یہ سمجھ کر نہیں مانگتے کہ یہ خود سے دے گا۔ یہ عقیدہ اونچی کہہ دیجئے نہیں ہے کہ یہ خود سے دے گا، یہ خود سے دیتا ہے، نہیں، اللہ نے میری حاجت اس کے سپرد کی ہے، یہ اللہ کی عطا سے مجھے دے گا۔ یہ عقیدہ رکھ کے مانگنا غلط، زندہ سے یا وفات پائے ہوئے سے، یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ کی عطا سے، اور اس کا میں جواب دوں قرآن سے۔ قرآن کی سورہ بقرہ جو ہے دوسری سورت سورہ فاتحہ کے بعد، اس کے شروع میں ایمان والوں کی 6 نشانیاں بیان ہوئی ہے۔ کتنی؟ ان میں سے ایک نشانی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، بانٹتے ہیں۔ آگے جو ہم نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ رزقنا کا لفظ آپ کو بار بار سنایا کہ جو ہم نے ان کو دیا، رزق کہتے ہیں دی ہوئی چیز کو، عطیے کو، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی۔ تو جب تک رزق ملے گا اس وقت تک خرچ ہوگا، جب تک رزق ملے گا اس وقت تک خرچ، جب رزق بند ہو جائے تب کہنا رزق جاری ہے تو خرچ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہاں رزقناہم، یہاں یرزقون۔ اللہ فرماتا ہے سوچنا بھی نہیں کہ شہید مر گئے، اولیاء شہداء کے حکم میں ہے، سوچنا بھی نہیں کہ مر گئے، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے نزدیک رزق دیے جاتے ہیں۔ تو جب رزق دیا جا رہا ہے تو خرچ بھی جاری ہے، ان کا رزق بند نہیں ہوا، ان کو مل رہا ہے تو وہ آگے سے دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، سلسلہ ختم نہیں۔ تھانوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کتاب کا نام امداد المشتاق، بازار میں ملتی ہے، اردو میں ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہے، ہم نے نہیں چھاپی، چھاپی بھی انہی کے ادارے نے ہے۔ اس میں لکھا کہ جی پیر صاحب کی وفات کے بعد ایک جلاحہ کہتے ہیں کپڑا بننے والے کو، 100 سال کتنے سال پرانی بات، وہ پیر صاحب کی قبر پر گیا اور جا کر کہا کہ میں کنگال ہو گیا ہوں، روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، دستگیری کیجئے۔ اگر قبر پہ جانا غلط ہے، وہاں جا کے مانگنا غلط ہے، پیر صاحب کو پکار کے مانگنا غلط ہے، تو تھانوی صاحب لکھ رہے فتوے لگاؤ ان پر۔ تھانوی صاحب کو چاہیے تھا نیچے لکھتے کہ اس کا جانا غلط، اس کا مانگنا غلط، اس کا پکارنا غلط، لیکن تھانوی صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ وہ آیا قبر پہ آ کے کہا روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں، کنگال ہو گیا ہوں، دستگیری کا مطلب بازو پکڑے مدد کرے۔ تو پیر صاحب نے قبر سے جواب دیا روزانہ ہماری قبر پر آنا، پاؤں کی طرف سے تمہیں روزانہ 2 آنے ملا کریں گے۔ اس زمانے میں 2 آنے پورا گھر کھا جاتا تھا، ختم نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ ہمیں ملا، اس نے کہا میں روز آتا ہوں، مجھے 2 آنے روز
ملتے ہیں۔ نیچے تھانوی صاحب لکھتے ہیں یہ من جملہ کرامات کے ہے، یعنی ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت۔ تو اگر یہ غلط ہے تو فتویٰ تھانوی پہ لگاؤ۔ 14ویں صدی میں تمہارا پیر دے رہا ہے تو پیروں کے پیر غوث پاک نہیں دے رہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے یہ حوالہ اس لیے سنا دیا آپ کو کہ کوئی کہے کہ ڈائریکٹ مانگتے ہو، تو میں نے تمہاری کتاب سے حوالہ دیا، اور کتنے حوالے دوں؟ اس کتاب کو پڑھ لو، اس میں اور کتنی باتیں لکھی ہیں۔ اور ان کے پیر صاحب نے کہا میری وفات کے بعد میری قبر سے وہی فیض ملے گا جو میری ظاہری حیات میں ملتا ہے۔ تو تمہارا پیر مرنے کے بعد بھی فیض دے، غوث پاک نہیں دے رہے، کیسی بات ہے؟ اللہ والے مرتے نہیں، ان کا فیض جاری ہے۔ تو میں نے مسئلہ اس لیے بتا دیا کہ جس کو مسئلہ معلوم وہ جا کے یہ کہ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میری حاجت آپ کے سپرد کی ہے، تو اللہ کی عطا سے جو آپ کو کمال ہے اس میں سے دو۔ تو اگر وہ یہ مانگتا ہے تو مستقل بذات یا ان کو مستعان حقیقی نہیں سمجھتا کہ یہ خود سے کر رہا ہے، یہ خود سے کمال والا مستقل متصرف نہیں، وہ اللہ کی عطا کا مظہر سمجھ کے مانگتا ہے کہ رب نے آپ کو داتا بنایا، غوث بنایا۔ چنانچہ امام ربانی، امام مجدد الفسانی فرماتے ہیں میں حضرت خواجہ غریب نواز کے مزار پر اجمیر شریف گیا، بہت ہجوم، عرس کا موقع تھا، دنیا آئی ہوئی۔ تو میں نے حضرت خواجہ صاحب کو قبر میں کہا، ان سے بات کی، اور یہ اتنا ہجوم کائے کو لگایا ہوا ہے، اتنا رش کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو حضرت خواجہ صاحب نے قبر سے جواب دیا یہ میں نے نہیں بلایا، رب نے بھیجا ہوا ہے ان کو، اللہ نے ان کی حاجتیں میرے سپرد کی ہیں، رب نے بھیجا ان کو، اللہ نے ان کی حاجتیں میرے سپرد کی ہیں۔ تو یہ رب کی عطا۔ میں نے کہا یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں۔ وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے، اتنی شان والے تھے، وہ غوث پاک اتنی محنت کریں، اتنی عبادت کریں، اتنے سادہ رہیں، اور ہم کچھ ہے نہیں، نام کے ساتھ پیر لگا لیا، شیخ لگا لیا، القاب لگا لیے، اور سمجھتے ہیں پتہ نہیں وقت کے غوث بن گئے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہوئے۔ تو یاد رکھنا چاہیے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والے، اللہ نے ان کو غوث بنایا۔ اب میں آپ کو دوسری بات بھی سمجھا دوں، آپ کا آج جو وزیر ہے استعفیٰ دے دے یا اس کو ہٹا دیا جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سابق وزیر۔ سابق کا مطلب پہلے، یہ پہلے وزیر تھا اب نہیں، انگلش میں ایکس منسٹر کہتے ہیں کہ یہ پہلے تھا اب نہیں۔ اپنے ایمان سے بتاؤ غوث پاک کو کسی نے سابق غوث کہا؟ کسی نے کہا؟ وہ 900 سال پہلے بھی غوث اعظم تھے، آج بھی غوث اعظم ہیں، آج بھی ان کی شان میں کوئی فرق نہیں۔ اور میں آپ کو رات کو سنا چکا، جب تک حضرت امام مہدی ظاہر نہیں ہوتے ولایت پر قبضہ ہے غوث پاک کا، شرق و غرب، جنوب و شمال میں کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک غوث پاک کی مہر نہ لگے۔ اب ایک اور بات سنا دوں آپ کو، لطائف المنن بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، امام شورانی کی بڑی مشہور، سیدنا غوث پاک کا آخری وقت آیا، آخری وقت آیا تو آپ نے جو ارد گرد تھے فرمایا مجھے بستر سے اتار کر زمین پر لیٹا دو، بستر سے اتار کر، اور میرا گال رخسار مٹی سے لگا دو، اللہ تعالی مجھ پر رحم فرما دے۔ عاجزی، ہم پتہ نہیں کتنا اکڑتے ہیں، فرمایا مٹی کے ساتھ میرا منہ لگا دو، اللہ مجھ پر رحم فرما دے، عاجزی سکھائی۔
نہیں، ایک شخص آیا نیا نیا مرید ہو گیا. وہ جب مرید ہوا لوگ اور آنے لگے. ایک ہی دن میں اس کے سامنے بیٹھے بیٹھے 5000 لوگ مرید ہو گئے. وہ نیا نیا مرید ہوا تھا. کہنے لگا ان سب کو جنت میں لے جاؤ گے؟ آپ کے مرید ہوئے تو کیا آپ ان سب کو جنت میں لے جاؤ گے؟ غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا یہ تو 5000 ہیں، 5 لاکھ بھی ہوں، 5 کروڑ بھی ہوں. اس کو سامنے نہیں، عاجزی کی. فرمایا میں تو اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں شاید کسی جنتی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ چلا جائے. اللہ اتنے وہ اعلیٰ ہو کر بالا ہو کر عاجزی کر رہے ہیں. آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے اعلیٰ تیرا. مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. اور محبوب ہیں ہاں پر سبھی یکساں تو نہیں، یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں فرمائے. قیامت کے
دن نبی رشک کریں گے. نبی کس پر؟ نبیوں کے تو شان بہت بلند. حضور کی امت میں ایک شخص ہوگا جس کے گرد لوگ بہت ہوں گے، جس کے گرد لوگ بہت ہوں گے کہ یہ اتنا ہماری امتیں تھوڑی ہیں اور اس کے پاس اس کے مرید زیادہ ہیں. وہ کون ہستی ہوگی؟ مفسرین اور شارحین فرماتے ہیں وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. رات کو ختم غوثیہ بھی پڑھا تھا، قصیدہ غوثیہ بھی پڑھا تھا، اور ذکر بھی کیا تھا، حلوہ بھی کھلایا تھا غوث پاک کے نسخے والا. تو جو آئے انہوں نے کھا لیا. آپ آئے ہیں، آج ہے 11ویں، جی چاہتا ہے ہم سب حضور غوث پاک کی طرف سے مسجد میں کچھ ہدیہ پیش کریں. جس جس کو اللہ نے جتنی توفیق دی ہو، جس کے پاس پیسے نہیں ہوں وہ 2 رکعت ہی پڑھ لے، غوث پاک کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے تاکہ ہم سب کو ثواب ملے. اپنے والدین کریمین کی طرف سے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں یہ ہدیہ میں پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے، تاکہ آپ لوگ بھی حصہ لیں. چلو یہ زیادہ ہے، کوئی بات نہیں. اپنے پیر و مرشد اور اپنے والدین کی طرف سے جس جس کو توفیق ہو، اللہ تعالیٰ جس کو نوازے، 10 کے 11 نوٹ یا 20 کے 11 نوٹ، 50 کے، 100 کے، 500، 1000، 5000 کے، جو بھی دے سکے محبت کے ساتھ حضور غوث پاک کی طرف سے سارے حصہ لے لینا. ڈال دے جائیں، اللہ برکت دے جتنے بھی دے رہے ہیں. ماشاء